بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہیں۔ رکوع 12 ہیں، اس میں کل آیات 110، کلمات 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم کبھی بنجر زمین بنانے والے ہیں۔ ہم نے زمین کو پرکشش بنایا، اس میں ایسی دل فریب چیزیں پیدا کیں جن سے ہم انسان کی آزمائش کریں گے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، یعنی ہم تمہیں خیر و شر سے آزمائیں گے۔ کیا اس پر موجود پرکشش چیزوں سے رب کی رضا حاصل کی جاتی ہے، یا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے؟ سطح زمین پر موجود عارضی زیب و زینت ایک وقت ختم ہو کر یہ زمین ایک چٹیل میدان میں بدل جائے گی، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ زمین کی زندگی میں عیش و عشرت محض ایک آزمائش تھی۔ سامعین محترم، جو کچھ زمین پر ہے، یہ مکین، یہ سامان، یہ ساز اور یہ کان، یہ باغ، یہ پہاڑ، یہ مرغزار اور یہ کوثر، الغرض جو کچھ روئے زمین پر ہے یہ زمین کی زینت اور سجاوٹ ہے، اور لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی اس زیب و زینت اور دل فریبیوں میں کھو کر اپنے مقصد خلقت سے دور کون کوتاہ اندیش ہوتا ہے، اور کون بلند نگاہ حالات میں گھر کر بھی اپنے مقصد حیات پر قائم رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی بندگی کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی یہ بہار اور یہ عیش و عشرت اور یہ سب ساز و سامان چند روزہ اور فانی ہے، اور دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے۔ ہم ایک نہ ایک دن روئے زمین کی ان سب چیزوں کا نام و نشان بھی مٹا دیں گے اور اس کی یہ سب رونقیں ختم کر دیں گے اور ساری زمین چٹیل میدان بنا دیں گے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء یعنی دوستوں میں سے کسی کے لیے بھی دنیا کی زینت اور اس کی جلد فنا ہونے والی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، اور نہ ان کو ان فانی چیزوں کی طرف رغبت دلائی، کیونکہ اللہ نے دنیا اور اہل دنیا کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کا یہ امتحان لے کہ ان میں سے کون دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ تھا سورہ کہف کی 7 اور 8 آیت کا ترجمہ اور کچھ ڈیٹیل۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد سورہ کہف کی دوسری آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔